اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، ما ننسخ من آیت، کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں جو نعت بخیر منہا، نعت لے آتے ہیں بخیر، بہتر، منہا اس سے، نعت بخیر منہا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو ایسی اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی طرح کی۔ یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، لہ ملک السماوات والارض، کہ لہو اس کے لیے، ملک و بادشاہی ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض و زمین کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لہذا یہ جان لینا چاہیے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اس ہر کام کی حکمتیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس پر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اصل بادشاہی کس کی ہے، اور بادشاہ کو، مالک کو اختیار ہے جو جیسے چاہے کرے۔ کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہو سکتا یا اس کا حق نہیں رکھتا۔ ان آیات کا اشار نزول کچھ اس طرح ہے کہ مدینے کے ارد گرد جو یہودی بستے تھے وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے مختلف سازشیں اور مختلف سکیمیں کرتے رہتے تھے۔ مثلا اسلام میں قبلہ تبدیل ہوا تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ پہلے اس قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، اب اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کی اللہ نے حکمتیں بھی بیان کر دی۔ یہودیوں کا، غیر مسلموں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک و شبہ میں پڑ جائیں اور اس پر ان کا عمل کمزور ہو جائے، اپنا ایمان بھی کمزور کر بیٹھیں۔ یہودی یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اگر تورات بھی منزل من اللہ ہے اور قرآن بھی اللہ کا ہی نازل کیا گیا ہے تو تورات کے احکام سے قرآن کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مالک کو پتہ ہوتا ہے کب کون سا حکم نازل کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے
حالات کے تقاضے کے مطابق حکم نازل فرماتے ہیں، جیسا ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ بعض حکموں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں اپنی حکمت کی وجہ سے، یا بعض میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ بعض احکام تدریجاً نازل ہوئے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، تمام قوموں کے لیے اس کے حکم ایک جیسے ہیں، لہذا اللہ نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے قیامت تک رہنے والے حکم نازل کیے۔ مسلمانوں کو یہ سازشیں سمجھنی چاہیے کہ غیر مسلم یہ آج تک ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے متعلق حقوق اللہ، حقوق العباد اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ مسلمانوں میں اپنے حقوق، مسلمان کے لیے حقوق العباد کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہیومن رائٹس اس میں یہ ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا جو ہے وہ محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، میں اپنے جس حکم کو چاہوں نازل کروں، جس حکم کو چاہوں منسوخ کروں، اور جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں، یا کم از کم اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب چیز نازل کرتا ہوں۔ اس لیے اصل تکلیف جو بنی غیر مسلموں کو تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر کے امت محمدیہ کو امامت اور سرداری دی گئی اور مستقل احکام نازل کیے گئے جن کی پیروی قیامت تک کے لیے لازمی ہے۔ ان کو ماننے والے مسلم اور ان کے انکاری کافر کہلائے، اور یہی ان کو پرابلم تھی کہ وہ ان اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے تھے، اور اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں پر ایک ہی رہا ہے۔ دین کی بنیادی باتیں ایک ہی، کہ اللہ کا ایک ہے، اللہ اور قیامت آنے والی ہے، اور اللہ کا جو نبی ہے اس کا ذریعے جو شریعت نازل کی گئی ہے اس پہ عمل کرو۔ لہذا اب قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا لیا ہے۔ لہذا قرآن کے احکام میں اب منوان عمل ہوگا، اور اس کی حقانیت پر یقین، قیامت پر یقین، نبیوں پر یقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حق اور سچ ہونے پر اور پرفیکٹ ہونے پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی قسم کی سازش، کسی قسم کا پروپیگنڈا ہمیں اپنے بنیادی عقائد سے ڈگمگا نہ سکے، اس لیے کہ اگر ہم اپنی بنیاد کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم نے اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا، دین و شریعت کو چھوڑ دیا، تو اسلام میں شک پڑ گیا، اور کفار اور مشرکین یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح کی سازشوں سے بچ سکے، اور اپنے دین کو بغیر تحریف و تبدیل کیے اس پر عمل کر کے اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔